بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میرے ابا جان ملا سرکار کے معتقد ہیں۔ مجھے اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ میں کوٹ مندو کی طرف نکل آیا ہوں۔ پہلی دفعہ ان اعتراف میں آیا ہوں۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ ملا سرکار کا فائرنگ کے شور کو ناپسند کرتے ہیں۔ میرے مصالحانہ رویے کو بانپ کر محمود نے بھی نرم لب و لہجہ اختیار کرنے میں عافیت سمجھی تھی۔ فائرنگ کے شور سے بیزاری کا اظہار ملا سرکار کا ایک نیا ڈکوسلا تھا، جس کا مقصد صرف یہی نظر آتا تھا کہ مسلح افراد کو اس کی کمینگاہ سے دور رکھا جائے۔ اپنے لوگوں میں احترام اور عقیدت کا روگ پیدا کرنے کے ساتھ ہی اس نے اپنے حفاظتی حصار کو بھی ہر ممکن حد تک محفوظ کیا ہوا تھا۔ تم لوگ یہاں تک آ گئے ہو تو ملا سرکار کی زیارت بھی ضرور کرنا چاہو گے؟ اسی شخص نے سپاٹ لہجے میں سوال کیا۔ اس میں مکاری کا دور دور تک کوئی شائبہ نہیں تھا۔ وہ بہت ٹیڑھا سوال تھا۔ میں نے لمحہ بھر کے لیے جملہ امکانات پر غور کیا اور بلا توقف کہا، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے، لیکن ڈر ہے کہ ہم سے ان کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے۔ ملا سرکار ہر ایرے گہرے سے نہیں ملتے، اس نے قدرے ترش روئی سے جواب دیا۔ تمہیں کوٹ مندو کی مسجد میں ٹھہرنا ہوگا۔ ملا سرکار کی اجازت کے بغیر کوئی ان کے حجرے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا تو تمہیں بے نیل و مرام واپس لوٹنا ہوگا۔ ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں۔ کوشش کر لینے میں کیا حرج ہے؟ میں نے بے خوفی کے ساتھ کہا۔ میں اس بدماش سے دو ہاتھ کرنے کا موقع ضائع کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس جسارت میں بہت سے دیدار اور مہلک خطرات بھی پوشیدہ تھے، لیکن ہم پوری طرح سے مسلح تھے۔ مجھے امید تھی کہ کوئی برا وقت آیا تو ہم لڑ بھیڑ کر وہاں سے نکلنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم نے شکار کیے ہوئے پرندوں کو ٹوکری میں ڈال لیا اور وہ دونوں بھی ہمارے ساتھ جیپ ہی میں لد گئے۔ افشائے راز کے ڈر سے میں نے ویرا کو محمود کے برابر والی نشست پر بٹھا دیا تھا اور خود ان دونوں کے ساتھ پیچھے بیٹھ گیا تھا۔ ہم کوٹ مندو کے قریب ہی تو سرحد بھی یہاں سے قریب ہی ہوگی۔ راستے میں نے ان سے پوچھا، کوٹ مندو سے سرحد صرف 2.25 میل دور ہے، زیادہ بولنے والے نے جواب دیا، لیکن سائیں سرکار کے مرید سرحد پار بھی پھیلے ہوئے ہیں۔ تو کیا ملا سرکار مرید بھی بناتے ہیں؟ میں نے قدرے حیرت کے ساتھ سوال کیا۔ وہ مرید نہیں بناتے، لیکن جو بھی ان پر اعتقاد کرتا ہے ہم لوگ اسے ان کا مرید ہی سمجھتے ہیں۔ سائیں سرکار بہت بڑی سرکار ہیں۔ وہ زبانی باتوں پر یقین نہیں کرتے، وہ تو لوگوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں۔ لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ملا سرکار فائر کی آواز سے نفرت کرتے ہیں اور ان کے مرید کلاشنکوف لیے پھرتے ہیں۔ میں نے حوصلہ کر کے وہ ٹیڑھا سوال کر ہی ڈالا۔ اول تو ان سے گفتگو کرنے کے بعد میرا حوصلہ بہت بڑھ چکا تھا۔ دوئم میرا خیال تھا کہ میں ان سے وہ منطقی سوال نہ کرتا تو وہ ہماری طرف سے مشکوک ہو سکتے تھے۔ تم نے یہ سوال بہت دیر سے کیا۔ وہ زور سے ننسا تھا، ڈر رہا تھا کہ کہیں تم لوگ سنتے ہی مجھ پر گولی نہ چلا دو۔ سائیں سرکار کو ان سب باتوں کا علم نہیں ہے۔ وہ یک لخت سنجیدہ ہو گیا۔ یہ رائفلیں ہم نے دونس کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ تم ہی بتاؤ کہ ہم نہتی حالت میں تمہیں للکارتے تو تم ہم سے کیا سلوک کرتے؟ ہماری بات سننے کے بجائے 2-4 ہوائی فائر کر کے ہمیں وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیتے، لیکن تم نے تو ہمیں للکارنے سے پہلے فائر بھی کیے تھے۔ میں نے اسے یاد دلایا، لوہے کو لوہا ہی کاٹتا ہے۔ وہ ہماری مجبوری تھی، فائر کیے بغیر ہم تمہیں ڈرا نہیں سکتے تھے۔ جنگل میں سے گزرتا ہوا وہ پیچیدہ راستہ خاصا طویل ثابت ہوا۔ آخرکار جنگل سے نکلتے ہی ہمیں کچھ فاصلے پر آبادی کے آثار نظر آنے لگے۔ مٹی کے بنے ہوئے مکانوں پر مشتمل اس آبادی میں مسجد کا قدرے بلند مینار دور ہی سے نظر آ رہا تھا۔ جیپ کو گاؤں کی طرف آتا ہوا دیکھ کر وہاں ہلچل سی مچ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہماری جیپ کی سیدھ میں کوٹ مندو کے چند معمر افراد 2 مسلح آدمیوں کے ساتھ جم کر یوں کھڑے ہو گئے جیسے جیپ کو وہیں روک لینے کا تہیہ کر چکے ہوں۔ معمر افراد غصے میں ہاتھ ہلا کر ہمیں رک جانے کا اشارہ کر رہے تھے۔ مسلح نوجوان نے اپنی رائفلیں ہماری گاڑی کی طرف تان لی تھی۔ ملا سرکار لمحہ بے لمحہ ٹیڑھی کھیر بنتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس قدر مضبوط اور بھرپور حفاظتی انتظامات کی موجودگی میں اس تک رسائی واقعی آسان نظر نہیں آتی تھی۔ اپنے سامنے مشتعل قافلے کو صف آرا دیکھ کر محمود گھبرا گیا اور اس نے ایک جھٹکے سے جیپ روک لی۔ چلتے رہو، ملا سرکار کے آدمیوں میں سے ایک نے کہا۔ ان کے قریب پہنچ کر جیپ کی رفتار کم کر لینا، ہمیں دیکھ کر وہ تم کو کچھ نہیں کہیں گے۔ ہم لوگ اپنے گاؤں کو اجنبیوں کی دستبرس سے بچانے کے لیے ہر وقت چوکنا رہتے ہیں۔ محمود جیپ ان کے قریب لے گیا اور وہاں رفتار کم کر لی۔ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص نے ان لوگوں
کو مخاطب کر کے راستہ دینے کی ہدایت کی، جس پر ایک مسلح شخص نے اپنے سر کھڑکی سے اندر ڈال کر انہیں دیکھا اور ہمیں کوٹ مندو کی حدود میں داخل ہونے کی اجازت مل گئی۔ ان لوگوں کی مستعدی دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ کسی اور طریقے سے اس گاؤں میں داخل ہونا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہوتا۔ اس وقت بھی ہم صرف اس لیے محفوظ و مامون تھے کہ ملا سرکار سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ وہ ہم تینوں سے باری باری ٹکرا چکا تھا اور ہماری ایک جھلک دیکھتے ہی ہمیں پہچان سکتا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوتا یہ ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں تھا، لیکن اس سے فیصلہ کن مقابلہ میں مرنے یا مارنے کے جذبے کے ساتھ میں نے وہ فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ ملا سرکار اور اسی کے ساتھ امکانی طور پر غزالہ سے سامنا ہونے کی توقع میرے لیے بہت زیادہ سنسنی خیز تھی۔ کوٹ مندو کوئی بہت بڑی آبادی نہیں تھی، وہاں مٹی کے 30-40 صاف ستھرے مکانات کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ بچے صاف ستھرے، صحت مند اور خوشحال نظر آ رہے تھے۔ گاؤں کی حالت سے بھی آسودگی ظاہر ہو رہی تھی۔ یہ سب وہ نعمتیں تھیں جن کے لیے کوٹ مندو کے باسی ملا سرکار کی ذات کی برکات کے احسان مند تھے۔ ہمارے ساتھ والوں میں سے ایک نے محمود کو جیپ مسجد کی طرف لے جانے کی ہدایت کی تھی۔ محمود صورتحال سے خائف نظر آ رہا تھا، اس لیے گاؤں میں اس نے جیپ کی رفتار سست رکھی تھی۔ گاؤں کے باہر ہمارا استقبال کرنے والے دونوں مسلح نوجوان جیپ کے پہلوؤں سے لگے ہوئے مسجد کی طرف دوڑ رہے تھے۔ معمر افراد کا قافلہ جیپ کے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ مسجد کے سامنے ہم جیپ سے اترے تو یوں محسوس ہوا جیسے ہمیں محاصرے میں لیا گیا ہو۔ گاؤں والوں سے خیر سگالی کے اظہار میں ہم نے اپنی رائفلیں جیپ میں ہی چھوڑ دی تھی۔ ہمارے اتر جانے کے بعد ایک مسلح نوجوان نے جیپ سے رائفلیں نکالنا شروع کی تو میں نے اس کارروائی پر احتجاج کرتے ہوئے پہلی بار اپنی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی سنسناہٹ محسوس کی۔ ہمارے ساتھ آنے والے افراد میں سے بسیار گو شخص نے، جس کا نام یا عرفیت قلندر تھی، کہا کہ کوٹ مندو میں آنے والے مسلح اجنبیوں کو دشمن سمجھا جاتا ہے۔ تمہیں صرف اس لیے غیر مسلح کیا جا رہا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ دوستوں اور مہمانوں جیسا سلوک کرنا چاہتے ہیں۔ جب تم واپس جاؤ گے تو رائفلیں تمہیں لوٹا دی جائیں گی۔ ہم تو ویسے ہی غیر مسلح ہیں، ہماری رائفلیں جیپ ہی میں رہنے دو، جیپ تمہاری نگرانی میں رہے گی۔ میں نے کہا ہم مجبور ہیں، ملا سرکار کے گاؤں میں اسی کا حکم چلتا ہے، ہم تمہاری بات نہیں مان سکتے۔ اس دوران میں معمر افراد بھی وہاں پہنچ گئے۔ ہمارے گرد گاؤں کے بچے جمع ہونے لگے تھے۔ قلندر ان کی بھیڑ کاٹتا ہوا معمر افراد کے گروہ تک پہنچا اور وہ سب ہم سے دور رک کر دبی دبی رازدارانہ آوازوں میں باتیں کرنے لگے۔ چند ثانیوں بعد گاؤں کے معمر اور شاید معزز افراد کا وہ گروہ ہم تک آئے بغیر وہیں سے منتشر ہو گیا۔ بچوں کو قلندر کے ایک ساتھی نے ڈانٹ کر بھگا دیا اور وہ گاؤں کے وسطی میدان میں جمع ہو کر تماشا دیکھنے لگے۔ جو کچھ ہو رہا تھا اس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں تھا، لیکن یہ دیکھ کر مجھے یک گونا اطمینان ہوا کہ ہماری جیپ میں موجود سامان کو مال غنیمت نہیں سمجھا گیا تھا۔ مسلح نوجوان نے چاروں رائفلوں پر قابض ہونے کے بعد جیپ کے دروازے بند کر دیے تھے۔ قلندر کی رہنمائی میں جوتے اتار کر ہم مسجد میں داخل ہونے لگے تو قلندر نے اپنی کلاشن کو شانے سے اتار کر مسجد کی سیڑھیوں پر رکھ دی۔ اس کے تینوں مسلح ساتھی وہیں رکے رہے۔ وہ نہایت عجیب و غریب صورتحال تھی کہ ایک جعلی مولوی یا پیر کے اما پر اسی کے گنڈے ہمیں خانہ خدا میں قید کرنے لے جا رہے تھے اور ہم سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی مہر بے لب رہنے پر مجبور تھے۔ تم نے اپنی کلاشن کو سیڑھیوں پر کیوں چھوڑ دی؟ میں نے مسجد میں داخل ہو کر قلندر سے پوچھا۔ اگر ہم چاروں تم سے لپٹ پڑے تو تم ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ 3 باتیں ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ میں نماز نہیں پڑھتا مگر اللہ کے گھر کا پورا احترام کرتا ہوں، اس لیے اسلحہ اندر نہیں لایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم سب میرے مہمان اور مسلمان ہو، مسلمان خانہ خدا میں کبھی فساد نہیں کرتا۔ تیسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ باہر میرے 3 مسلح ساتھی موجود ہیں۔ اگر تم میری ساتھ کوئی شرارت کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ آنن فانن میں اندر آ کر تمہارا حلیہ بگاڑ دیں گے۔ ہم میں سے کوئی ہندو بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے ملا سرکار سے اس کے تعلق کی گہرائی کا اندازہ لگانے کے لیے شوشہ چھوڑا۔ اصل بات تیسری ہی ہے کہ ہم تمہارے مہمان نہیں بلکہ مسلح نگرانوں کے قیدی ہیں۔ جو چاہو سمجھ لو، میں تمہیں مہمان ہی کہتا رہوں گا۔ اس نے کسی خاص رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ وہ بھی ملا سرکار کی مذہبی اصلیت سے بے خبر ہے۔ ہمیں مسجد میں کب تک رہنا ہوگا؟ میں نے واحد کشادہ مشتمل اس خانہ خدا کا جائزہ لیتے ہوئے سوال کیا جس پر کھجور کی چٹائیوں کی بجائے دریاں بچھی ہوئی تھی۔ تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں سائیں سرکار کی قدم بوسی کر کے ان کا حکم ہو گیا
تو ابھی تمہاری ملاقات کرا دی جائے گی ورنہ انتظار کرنا ہوگا۔ اپنی بات پوری کر کے وہ مسجد سے واپس چلا گیا۔ ہم چاروں دریوں پر بیٹھ گئے۔ مسجد سے نکاسی کا وہی ایک راستہ تھا جس سے ہم اندر داخل ہوئے تھے۔ روشنی اور ہوا کے قبلے کی سمت والی دیوار میں 2 کھڑکیاں تھیں جن پر رکاوٹ کے لیے جالیاں منڈی ہوئی تھی۔ مجبوری کے عالم میں ان کو پھاڑ کر یا اکھاڑ کر کھڑکیوں سے بھی فرار کی راہ اختیار کی جا سکتی تھی۔ یہاں آ کر تم نے بہت برا کیا ہے۔ تخلیہ ہوتے ہی محمود مجھ پر برس پڑا۔ تمہیں ملا سرکار کی زیارت کا اتنا شوق کیوں ہو گیا کہ ہمیں لا کر مروا دیا؟ انہوں نے مکاری کے ساتھ ہمیں غیر مسلح کر کے قیدی بنا لیا ہے۔ اب دیکھو کہ یہاں سے کب جان چھوٹتی ہے۔ مجھے تو یہ سارا معاملہ ہی بہت پیچیدہ اور گڑبڑ نظر آ رہا ہے۔ ملا سرکار سے سامنا ہونے کے بعد جو کچھ ہوگا وہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ ویرا بولی، وہ مجھے بھی پہچان لے گا۔ ہاں؟ حیرت سے محمود کی آنکھیں اس کی پیشانی پر چڑھ گئیں۔ تو کیا وہ تمہیں پہلے سے جانتا ہے؟ ہم اسے اور وہ ہم سب کو اچھی طرح جانتا ہے، اسی لیے کراچی سے اس بدماش کی بو سونگتے ہوئے یہاں تک آئے، ورنہ ہمیں منظور ماموں کو زحمت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ مروا دیا۔ وہ کربناک آواز میں کراہا، اگر تمہاری اس سے کوئی دشمنی چل رہی ہے تو تمہیں آنکھیں بند کر کے اس اندھے کنویں میں چھلانگ نہیں لگانی چاہیے تھی۔ انہوں نے ہمیں نہتا کر دیا ہے، اب وہ ہمارے ساتھ من مانا سلوک کرے گا۔ وہ کھلے میدان میں ہی ہم کو گولیوں سے چھلنی کرا دے گا۔ تم مان لو کہ تم سے غلطی ہوئی ہے۔ ویرا بھی اس صورت پر خاصی فکر مند نظر آ رہی تھی۔ دشمن کو مارنے کے لیے اس کی اور مکاری سے کام لینا پڑتا ہے۔ تم تو اس طرح ندیدہ قوتوں سے بندھے ہوئے یہاں چلے آئے ہو جیسے ملا سرکار کو کوٹ مندو میں دیکھ لینا ہی تمہارا سب سے بڑا مقصد ہو۔ ہتھیاروں کے بغیر ہم ان سنگ دل بدماشوں کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے؟ محمود اپنی مجبوری اور بے چارگی کے احساس سے نڈال ہوا جا رہا تھا۔ میرے لیے ان لوگوں کی کسی بات کا جواب دینا ممکن نہیں تھا۔ کوٹ مندو پہنچ کر میں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ ملا سرکار کی کمی گاہ پر چوری چھپے حملہ آور ہونا کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا۔ اس پر ہاتھ ڈالنے کے لیے کسی بڑے لشکر کے ساتھ کوٹ مندو کی رازدارانہ ناکہ بندی ضروری تھی، یا پھر ان لوگوں کے درمیان میں پہنچ کر صورتحال کے مطابق کوئی راہ نکالی جا سکتی تھی۔ ملا سرکار نے کوٹ مندو میں جو ڈونگ رچایا ہوا تھا، اس کی روشنی میں مجھے امید نہیں تھی کہ وہ مشتعل ہو کر گاؤں میں ہی ہمارے قتل عام کا کوئی خطرہ مول لے گا۔ اس کے مسلح جانثاروں میں ایک آدھا کو اس کے اصل عزائم کا اندازہ ہو سکتا تھا، لیکن دوسرے تمام لوگوں کے لیے وہ ایک راست باز اور پارسا آدمی بنا ہوا تھا جو دنیا داری کے بکھیڑوں سے قطعاً بے نیاز تھا۔ ایسی صورت میں اگر وہ کھلے بندوں ہم سے اپنی پرانی دشمنی کا اعتراف کرتا تو اس کی برسوں کی بنی بنائی ساکھ چند لمحوں میں تباہ ہو سکتی تھی۔ اس کے کسی بھی ظالمانہ فعل پر کوٹ مندو کے سادہ لو اور معصوم دیہاتی اس کی طرف سے بدظن ہو سکتے تھے۔ اس کے لیے میں محمود کے خدشات سے ذرا بھی متفق نہیں تھا۔ مجھے ڈر یہ تھا کہ ملا سرکار ہمیں پہچان کر ہمارا اسلحہ ضبط کر کے ہمیں کوٹ مندو سے فوراً نکل جانے کا حکم دے سکتا تھا۔ اس طرح اس کے پیروکار اس غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتے تھے کہ ان کے پیر نے اپنی روحانی قوت کے زور سے اجنبی مہمانوں کے گندے باطن کا سراغ لگا کر پھٹکار دیا ہے۔ اسی کے ساتھ وہ اپنے مسلح آدمیوں کو ہمارے پیچھے لگا دے، تب وہ لوگ کوٹ مندو سے دور کسی ویرانے میں گھیر کر ہمیں آسانی سے ٹھکانے لگا سکتے تھے۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ ہم بالکل ہی غیر مسلح ہو چکے تھے، لیکن میرے پاس بیم گن موجود تھی جو صرف پیش آنے پر کھیل کا پانسا میرے حق میں پلٹ سکتی تھی۔ مشکل یہ تھی کہ اس کی رینج بہت کم تھی، اس سے میں کسی دست بدست مقابلے میں ہی کام لے سکتا تھا۔ اس سے آگے بیم گن کی وقت لوہے کے ایک ٹکڑے سے زیادہ نہیں تھی۔ ابھی ہمیں صبر اور سکون کے ساتھ حالات کا جائزہ لینا چاہیے، میں نے ان سے کہا۔ آنے والا وقت ہی بتا سکے گا کہ ہم سے کسی غلطی کا ارتکاب ہوا ہے یا ہم صحیح راہ پر ہیں۔ اس قدر مخدوش حالات میں ہم کیسے پرسکون رہ سکتے ہیں؟ محمود وحشت زدہ لہجے میں بولا۔ تم لیٹ کر آرام کرو، میرا خیال ہے طویل ڈرائیونگ نے تمہارے اعصاب پر برا اثر ڈالا ہے، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ جو کچھ ہونا ہے وہ ہم سب کے ساتھ ہوگا، اس کشتی میں تم اکیلے نہیں ہو۔ میں نے ویرا سے ایک سگریٹ لی اور ان تینوں کو وہیں چھوڑ کر جائزہ لینے کے لیے مسجد سے نکاسی کے راستے کی طرف ہو لیا جہاں مسلح محافظوں کی موجودگی کا امکان تھا۔ گاؤں میں ملنے والے دونوں نوجوان ہماری جیپ سے ٹیک لگائے دروازے ہی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی ان میں سے ایک لپک کر میری طرف آیا تھا۔ تم اندر ہی ٹھہرو، تمہیں باہر آنے کی اجازت نہیں ہے، اس نے درست لہجے میں کہا۔ یہ بتاؤ کہ ہم یہاں مہمان ہیں یا قیدی بنا لیے گئے ہیں؟ میں نے قدرے برہمی ظاہر کرتے ہوئے پوچھا۔ ہم بے وضو لوگوں کو تم نے خانہ
خدا میں ڈال دیا ہے، اندر تو ہم سگریٹ تک نہیں پی سکتے، اس کے لیے ہمیں تھوڑے تھوڑے وقفے سے باہر آنا ہی ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے ہاتھ میں موجود سگریٹ ہونٹوں میں دبا لی۔ اس لڑکے کے چہرے پر الجھن کے آثار پیدا ہو گئے۔ میں نے بے پرواہی سے سگریٹ سلگا لی۔ سگریٹ پی لو، اس نے ایک گہرا سانس لے کر کہا۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، تمہارے سوالات کے جواب قلندر ہی دے سکے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ باہر آ کر سگریٹ پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے سنا ہے کہ ملا سرکار کو آتشی اسلحے بلکہ گولیوں کی آواز تک سے نفرت ہے، لیکن تم لوگ گاؤں میں کھلے بندوں اسلحے لیے پھر رہے ہو، اس پر تم سے کوئی باز پرس نہیں کی جاتی؟ میں نے سگریٹ کے چند گہرے کش لے کر قدرے دوستانہ لہجے میں اس سے سوال کیا۔ اس کا دوسرا ساتھی ٹہلتا ہوا چند قدم دور چلا گیا تھا۔ ہمیں اسلحے کی سرے عام نمائش کی اجازت نہیں ہے۔ آج ہم نے مجبوری کے عالم میں اپنی گنیں شانوں سے لٹکائی ہیں، کیونکہ کوٹ مندو کو اجنبیوں کی یلغار سے بچانا ہمارا پہلا فرض ہے۔ یعنی تم اپنا اسلحہ چھپا کر رکھتے ہو؟ میں نے قدرے حیرت کے ساتھ سوال کیا۔ ہم چاروں اس گاؤں کے محافظ ہیں، اس نے مجھے سمجھانے کی نیت سے کہا۔ سرحد پار سے آنے والے ڈاکو آس پاس کے دیہاتوں میں آئے دن لوٹ مار مچاتے رہتے ہیں، ان سے بچاؤ کے لیے ہمیں اسلحہ رکھنا پڑتا ہے، لیکن ملا سرکار کی برکت سے ہمیں آج تک اس کے استعمال کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ ملا سرکار انسان تو کیا، بے زبان جانور اور پرندوں تک کا خون بہانے کے خلاف ہیں، لیکن اسی کے ساتھ انہیں اپنے گاؤں کے لوگ بھی جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ اس دور افتادہ گاؤں میں یہ جدید شہری اسلحہ کہاں سے آیا ہے؟ میں اس سے دوستی گانٹ کر زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنا چاہ رہا تھا۔ یہاں ہمیں دنیا کی ساری نعمتیں مل جاتی ہیں۔ ملا سرکار کے عقیدت مند دور دور سے آتے ہیں اور نذرانوں میں اناج، کپڑے سے خشک بیٹریوں تک ہر چیز لاتے ہیں۔ کوٹ مندو تمہیں بیٹریوں سے چلنے والے ریڈیو بھی ملیں گے۔ ملا سرکار نذرانے میں ملنے والی ہر چیز اپنے لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ ملا سرکار کا حجرہ کہاں ہے؟ میں نے نتنوں سے سگریٹ کا دھواں خارج کرتے ہوئے پر اشتیاق لہجے میں سوال کیا۔ میں بھی اس مقدس ہستی کی زیارت کے شوق میں مرا جا رہا ہوں۔ وہ ہے، اس نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ بھی مٹی کا بنا ہوا ایک مکان تھا، جس کے باہر گیروے لباس چند موٹے موٹے فقیر منڈلا رہے تھے اور اسی طرف سے کوئی ہماری طرف چلا آ رہا تھا۔ ملا سرکار ہر وقت اسی حجرے میں رہتے ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ وہ اس گاؤں کے عام لوگوں میں گل مل کر رہتے ہیں، خاص عبادتوں اور چلہ کشی کے لیے اپنے حجرے میں جاتے ہیں۔ اس وقت انہیں تنہائی کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کی اجازت کے بغیر کوئی ان کے حجرے میں داخل نہیں ہوتا۔ تو کیا وہ آج بھی اپنے حجرے میں ہیں؟ میں اس سے زیادہ معلومات اگلوانا چاہ رہا تھا۔ وہ حجرے میں ہی رہتے ہیں، اعتکاف اور چلے کے اپنے خدمتگاروں کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ اس وقت ان کی اجازت کے بغیر کوئی اندر داخل نہیں ہوتا۔ میں اس سے چند قدم دور چلا گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ قلندر اس کے ساتھ میری گفتگو سے آگاہ ہو سکے۔ تم باہر کیا کر رہے ہو؟ قلندر نے آتے ہی مجھے تند لہجے میں سوال کیا تھا۔ یہ سگریٹ پینے کے لیے مسجد سے باہر آیا ہے، مجھ سے پہلے ہی محافظ بول پڑا۔ مسجد میں ہمیں کتنی دیر رہنا ہوگا؟ میں نے بے زاری کے ساتھ سوال کیا۔ یہاں ہمیں اپنے معمولات کے سلسلے کافی احتیاط کرنا پڑ رہی ہے، تمہیں آج کی رات یہیں بسر کرنا ہوگی۔ ملا سرکار مراقبے میں چلے گئے ہیں، ان کے حجرے سے کوئی جواب نہیں مل رہا۔ قلندر نے مجھے آگاہ کیا، تمہارے کھانے پینے کا انتظام ہمارے ذمہ ہوگا، مشکل یہ ہے کہ ہم یہاں نہیں رک سکتے۔ میں نے تشویش آمیز لہجے میں کہا۔ اگر ہم اندھیرا پھیلنے سے قبل گھر واپس نہ لوٹے تو ہمارے میزبان فکر مند ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ پولیس کو ہماری گمشدگی سے آگاہ کر دیں۔ ہمیں واپس جانا ہوگا، ملا سرکار کی زیارت کے لیے ہم ایک آدھ روز بعد آ جائیں گے۔ میری تجویز پر قلندر کچھ نہ بولا، اس کے چہرے سے فکر مندی کے آثار حویدہ تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ ملا سرکار کے سامنے ہماری پیشی کرائے بغیر ہمیں چھٹی دینے پر آمادہ نہیں تھا، لیکن اسی کے ساتھ اس کے پاس کوئی ایسا جواز نہیں تھا جس کی مدد سے وہ ہمیں خوش اسلوبی کے ساتھ وہیں رکنے پر مجبور کر سکے۔ سگریٹ ختم ہونے پر میں مسجد میں داخل ہوا تو قلندر میرے ساتھ تھا۔ جیپ کی چابی مجھے دے دو، میں سوچتا ہوں کہ تمہارے لیے کیا بہتر رہے گا۔ اندر پہنچ کر اس نے ایک نیا مطالبہ پیش کر دیا جو خطرے کی گھنٹی سے کسی طرح کم نہیں تھا۔ پہلے مرحلے میں انہوں نے رائفلوں پر قبضہ کر کے ہمیں غیر مسلح کیا تھا اور اب جیپ کی چابی لے کر ہمارے فرار کی راہ بھی مسدود کی جا رہی تھی۔ میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی محمود نے اپنی جیب سے چابی نکال کر قلندر کو پیش کر دی اور میں اسے قہر بار نظروں سے گھور کر رہ گیا۔ جیپ سے شکار کیے ہوئے پرندوں کی ٹوکری نکال کر انہیں صاف کروا لو، باقی کسی چیز کو نہ چھیڑا جائے۔ ہماری جیپ ہماری نظروں کے سامنے رہنی چاہیے، محمود نے چابی دیتے ہوئے
کہا، تم فکر نہ کرو، چابی قبضے میں لے کر قلندر مطمئن ہو گیا تھا۔ جیپ یہیں رہے گی اور کھلی رہے گی تاکہ تم اس میں سے اپنی ضرورت کی چیزیں نکال سکو۔ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ ہوتے ہی چابی واپس دے دی جائے گی۔ ہمیں طفل تسلیاں دے کر قلندر واپس چلا گیا اور میں محمود پر برس پڑا۔ میری دانست میں چابی سے ہاتھ دھو کر اس نے ایک سنگین حماقت کا ارتکاب کیا تھا اور ہماری گلو خلاصی کی رہی صحیح امید بھی خاک میں ملا دی تھی۔ فکر نہ کرو، میرے پاس دوسری چابی موجود ہے۔ اس نے یہ انکشاف کر کے مجھے حیران کر دیا۔ ایسی تفریحات میں چابی اندر بول کر گاڑی لاک کر دینا معمولات میں شامل ہوتا ہے، اسی لیے میں ڈپلیکیٹ چابی بھی لے آیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ قلندر کے مطمئن ہو جانے کے بعد ہماری مشکل آسان ہو گئی ہے۔ تم جب چاہو جیپ لے کر نکل سکتے ہو۔ کوٹ مندو کی صورتحال میرے لیے بہت زیادہ پریشان کن اور تشویشناک تھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ ملا سرکار مراقبے کا سوانگ رچا کر اپنے حجرے سے کہیں غائب ہو چکا تھا۔ ان لوگوں کی باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ہمارے گاؤں میں لائے جانے تک ملا سرکار مراقبے میں نہیں گیا تھا، اس لیے مجھے شبہ ہونے لگا کہ اس نے اپنے حجرے کے کسی جروکے سے ہمیں دیکھ کر پہچان لیا تھا اور کوٹ مندو میں ہمارا سامنا کرنے کی بجائے خفیہ طور پر کہیں غائب ہو گیا تھا۔ کوٹ مندو میں اس بدتینت ہندو نے ایک متقی اور پرہیزگار مسلمان کا روپ دھار کر لوگوں میں اپنی ساکھ بنائی ہوئی تھی اور کسی خون ریز مارکے میں ان سادہ لوح مقامیوں کی مدد لے کر وہ اپنا برم نہیں کھونا چاہتا تھا۔ اس لیے کوئی امکان یہی تھا کہ کوٹ مندو سے غائب ہو کر اس نے سرحد پار سے اپنے ایجنٹوں کی کمک طلب کرنے کی کوشش کی ہوگی تاکہ مقامیوں کو ملوث کر کے ہمارا قصہ تمام کر سکے۔ اس کے غیر ملکی ساتھی کوٹ مندو کی مسجد پر بھی حملہ آور ہو سکتے تھے۔ بعد میں ملا سرکار اس منظم سازش کو معصومانہ انداز میں سرحد پار کے ڈاکوؤں کا حملہ قرار دے کر اپنی گردن اور ساکھ بچا سکتا تھا۔ اگر میرے وہ قیاسات درست تھے تو ہمارے لیے وقت کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ہمیں جو کچھ کرنا تھا ملا سرکار کی تیاریاں مکمل ہونے سے پہلے کر گزرنا تھا تاکہ اسے ہمارا راستہ کاٹنے کی مہلت نہ مل سکے۔ جیپ کی دوسری چابی بے شک ہماری تحویل میں تھی، لیکن ہماری رائفلیں قلندر کے قبضے میں تھیں جنہیں واپس لینا ناممکنات میں سے تھا۔ لمبی رینج کے اسلحے کے مقابلے میں بیم گن کا ہونا نہ ہونا یکساں تھا، اس لیے فرار ہوتے ہوئے ہم لازمی طور پر غیر مسلح ہوتے۔ اگر ملا سرکار کے مسلح ایجنٹ ہمیں روکنے میں کامیاب ہو جاتے تو ہم ان کے سامنے بالکل بھی نہیں ٹھہر سکتے تھے۔ ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے ظہر کی نماز ہو چکی تھی، دن ڈال رہا تھا اور عصر کے وقت مسجد دوبارہ آباد ہونے والی تھی۔ اس لیے میں نے کچھ دیر تک غور و فکر کے بعد کچھ کر گزرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں سگریٹ نوشی کے بہانے باہر ہو آیا تھا۔ میرے بار بار باہر جانے پر محافظ چکنا ہو سکتے تھے۔ ویرا مردانہ لباس میں چھپی ہوئی عورت تھی، اس لیے میں اسے پس منظر میں رکھنا چاہتا تھا۔ سلطان شاہ اور محمود تمباکو نوشی سے بالکل پرہیز کرتے تھے۔ اس وقت مجبوری درپیش تھی، اس لیے میں نے سگریٹ دے کر سلطان شاہ کو اپنی حکمت عملی سمجھائی اور وہ سر ہلاتا ہوا باہر چل دیا۔ تم کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ ویرا میری پر اسرار سرگرمیوں پر زیادہ دیر تک خاموش نہ رہ سکی۔ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے اس مسجد میں بیٹھے رہے تو ہندوستانی ڈاکو شب خون مار کر ہمیں ہلاک کر دیں گے یا پکڑ کر لے جائیں گے، اس لیے ہمیں فوری طور پر یہاں سے نکل بھاگنا چاہیے۔ میں نے تشویش امیز لہجے میں کہا، ملا سرکار یا بلیک کیٹ ٹی کا اچانک غائب ہونا خالی از علت نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑا منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ یہاں بے سر و سامانی کے عالم میں تو نہیں بیٹھا ہوا ہوگا، اس کے پاس جدید مواصلاتی سہولتیں موجود ہیں، وہ ٹرانسمیٹر پر بھی اپنے آدمیوں سے بات کر سکتا تھا۔ میں نے کب کہا کہ وہ دوڑتا ہوا سرحد پار چلا جائے گا؟ وہ اس علاقے کا کیڑا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے سرحدی ویرانے میں اپنا کوئی مواصلاتی مرکز بنایا ہوا ہو جہاں بلیک کیٹس کے ایجنٹ رہتے ہوں۔ خفیہ پیغام رسانی کے لیے وہ اپنے اسی اڈے کو استعمال کرتا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ غزالہ کو بھی وہیں رکھا گیا ہو۔ تمہارا نظریہ کرین قیاس معلوم ہوتا ہے، لیکن ہم بالکل نہتے ہو چکے ہیں۔ مسلح محافظوں پر اوچھا ہاتھ پڑا تو وہ شور مچا کر آنن فانن پورے گاؤں کو جمع کر لیں گے۔ تم فکر نہ کرو، بیم گن میرے پاس ہے، کسی کو کانوں کان بھی پتہ نہیں چل سکے گا کہ محافظوں پر کیا گزری ہے۔ ان کی کلاشن کوف رائفلیں ہاتھ آ جانے کے بعد شاید ہم ملا سرکار کے حجرے پر بھی ہلا بول سکیں گے۔ ارے باپ رے! ہماری گفتگو سن کر محمود بکھلا گیا۔ تم لوگ کشت و خون کے منصوبے بنا رہے ہو؟ پتہ نہیں وہ کون سی منحوس گھڑی تھی جب میں نے تمہارے ساتھ آنے پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ تم نے ویرا سے اظہار عشق کر کے اس کی لات نہ کھائی ہوتی تو اس وقت اپنے ابا جان کے ساتھ آرام
کام کر رہے ہوتے۔ اب عورتوں کی طرح رینکنا بند کرو اور ہمیں پروگرام طے کرنے دو۔ تم نے قلندر اور اس کے ساتھی کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ تم ابا جان کے مہمان ہو۔ محمود روندی ہوئی آواز میں بولا، تم تو یہاں قتل و خون ریزی کر کے چلے جاؤ گے، مگر ملا سرکار ہماری زندگیاں اجیرن بنا دے گا۔ ابا جان کو پتا چل گیا کہ اس کھیل میں بھی تمہارے ساتھ تھا تو وہ کھڑے کھڑے مجھے شوٹ کر دیں گے تو تم کراچی چلے آنا، تمہارا نان نفقہ ہم اپنے ذمہ لے لیں گے۔ تمہیں مذاق سوج رہا ہے اور میری جان پر بنی ہوئی ہے۔ مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں گا؟ آنے والے بھیانک لمحات کا تصور کر کے اس کے اعصاب نکارا ہوئے جا رہے تھے۔ فی الحال ممیانے کی بجائے خاموش بیٹھے رہو۔ ہم لوگ یہاں سے زندہ و سلامت نکلنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ باتیں راستے میں بھی طے کی جا سکتی ہیں۔ ملا سرکار سے ہمارے مراسم جو بھی ہیں ہو، لیکن تم جانتے ہو کہ وہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہے۔ ہم کامیاب ہو گئے تو یہ علاقہ ہمیشہ کے لیے اس درندے کے سحر سے آزاد ہو جائے گا۔ چند منٹ بعد سلطان شاہ کھانستا اور برے منہ بناتا ہوا واپس آ گیا۔ سگریٹ پینے سے تو بہتر ہے کہ نیم کی چھال چباری جائے، اس نے آتے ہی کہا تھا۔ مجبوری میں سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ یہ بتاؤ کہ باہر کی کیا خبریں ہیں؟ باہر ڈیوٹی بدل چکی ہے، دونوں لڑکے کھانا کھانے گئے ہیں۔ قلندر جیپ میں بیٹھا چرس پی رہا ہے، اس کا ساتھی مسجد کی دیوار کے سائے میں پڑا سو رہا ہے۔ میرے لیے وہ بہت بڑی خبر تھی۔ دونوں لڑکے کے مقابلے میں قلندر اور اس کا ساتھی میرے لیے زیادہ اہم تھے، کیونکہ انہیں ہمارے اور منظور ماموں کے تعلق کا علم ہو چکا تھا۔ مجھے امید تھی کہ ان دونوں نے وہ بات بستی میں کسی اور کو بتانی ضروری نہ سمجھی ہوگی، اور اگر انہیں مار دیا جاتا تو وہ راز ہمیشہ کے لیے ان کے سینوں میں دفن ہو جاتا۔ میں نے بیم گن اندرونی جیب سے نکال کر جیکٹ کی بیرونی جیب میں ڈال لی اور پھر ویرا کو ساتھ لے کر مسجد سے باہر چل دیا، جہاں قلندر شاید اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا۔ اگر اس نے تمہیں اپنے قریب نہ آنے دیا تو کیا کرو گے؟ ویرا نے پوچھا۔ یہ کام تمہیں کرنا ہوگا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کسی طرح اسے شک میں ڈال دو کہ تم مرد نہیں بلکہ عورت ہو، وہ تجسس میں مبتلا ہو کر تمہارے پیچھے لگ جائے گا اور میں اپنا کام کر لوں گا۔ مسجد سے باہر نکلتے ہوئے ویرا نے اپنی جیکٹ کے بٹن کھول لیے۔ قلندر جیپ میں سے ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ باہر آ کر میں نے دیا سلائی سے اپنے اور ویرا کی سگریٹ روشن کی تو وہ ہماری ہوا خوری کے مقصد سے مطمئن ہو گیا۔ اسی لمحے ہوا سے ویرا کی جیکٹ پھڑپھڑائی اور قلندر کے وجود میں بجلی سی دوڑ گئی۔ وہ جیپ سے اتر کر تیر کی طرح ویرا کی طرف آیا تھا۔ تم عورت ہو؟ اس نے ویرا کا ہاتھ تھام کر حیرت سے پوچھا تھا۔ ویرا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں مسکرانے لگی اور چرس کے نشے میں مخمور قلندر کی کھوپڑی یک بیک آسمانوں میں پرواز کرنے لگی۔ تم مجھے کیا سمجھ رہے تھے؟ ویرا نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوئی کوشش کیے بغیر اٹھلاتے ہوئے سوال کیا۔ اس وقت میدان میں چند بچے کھیل رہے تھے، باقی ہر طرف سناٹا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔